السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے آپ حالت بدلنے کا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، مشفق اساتذہ کرام، پردہ نشیبہ ماں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا نہ جس کو خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر، کسی گروہ کے اوپر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، اور نہ ہی رب العالمین کے سوا اس وقت کوئی مدد کام آتا ہے۔ حضرات سامعین، جب تک مسلمان ایک خدا کی بنائی ہوئی قانون کے مطابق چلتے رہیں اور اپنے آپ کو پروردگار کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمان فتح قوم کہلایا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرزرا اٹھتے تھے، لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کا پیروی کا سلسلہ شروع ہوا، جناب محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا، اسلامی تہذیب و تمدن معاشرہ سے ختم ہوتا گیا اور آیت مذکورہ کا پیش منظر سامنے آنے لگا۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، کہ قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی روح اور اس کی حقیقتیں ختم ہو جائیں گی، قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، حالانکہ اس پر عمل نہیں ہوں گے، اور ایک مسجد اللہ کا گھر یہ بہت عمدہ عالیشان نظر آئے گا، لیکن حالانکہ ہدایت اور نمازیوں سے بنا رہے گا۔ محترم حضرات، اس حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ نے اپنے امت کے سامنے 3 قسم کی پیشن گوئیاں فرمائی ہے۔ پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی روح اور اس کی حقیقتیں باقی نہیں رہے گی، مسلمان اپنی اسلامی ذمہ داریاں محسوس نہیں کر سکیں گے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، مسلمان ہر برائیوں کو اپنے گلے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ افسوس صدا افسوس، کس قدر بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے۔ کیا اسلام نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے؟ کیا جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی ہے؟ کیا وقت کے نامور علماء کرام نے ہمیں اسی کے جانب گامزن کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، سب نے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی ہے، سب نے مسجد حقیقی کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا ہے، سب نے قرآن کے احکام کو بجا لانے کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام نام باقی رہ جائے گا۔ جیسا کہ یہودیوں نے سمجھا ہماری ایک قوم ہے جس کا نام یہودیت ہے، سکھوں نے سمجھا ہماری ایک قوم ہے جس کا نام سکھ ہے، برہمنوں نے سمجھا ہماری ایک قوم ہے جس کا نام برہمن ہے، نصرانیوں نے سمجھا ہماری ایک قوم ہے جس کا نام نصرانیت ہے۔ آج یہی تصور مسلمان بھی کر بیٹھے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے، لیکن مسلمان ہونے پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے اس کی ذرا سی بھی خبر نہیں۔ اگر آج کوئی قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کرتا ہے تو اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام نام باقی رہ جائے گا۔ برادران اسلام، آج بہت افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، آج دل خون کا آنسو رو رہا ہے۔ آج میں اپنے دل کے درد کو کس کو دکھاؤں؟ آج چاروں جانب مسلمان تمام تر عالم و مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
آج مسلمانوں پر زور و زفا ظلم و ستم کے پہاڑے توڑے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج مسلمان فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج مسلمانوں پر ابتلا و آزمائش کی گھڑیاں نازل ہو رہی ہیں۔ اگر آج یورپ جیسے ممالک میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ اگر آج کشمیر کے اندر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ اگر آج افریقہ کے اندر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ اگر آج فلسطین کے اندر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ اگر آج اس ہندوستان کے اندر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے لوگ ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت کو دل و جان سے تصدیق کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے باوجود آج ہم تمام تر عالم و مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ آخر تمام تر عالم و مصائب کے خوفناک طوفان میں مسلمان ہی کیوں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آج مسلمانوں پر زور و زفا ظلم و ستم کے پہاڑے کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ آج مسلمان غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کیوں ہے؟ آج مسلمان فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیوں ہے؟ آج مسلمانوں پر ابتلا و آزمائش کی گھڑیاں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ آج مسلمانوں کے مسجد و مدارس جو اسلام کے بقا کی حیثیت رکھتی ہے، آخر آج انہیں شک کی نظروں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ آخر آج مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ کیوں نہیں ہے؟ اے ایمانی دولت کی حفاظت کرنے والوں، توحید کے نام پر اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والوں، کان کھول کر سن لو۔ اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا تو بس یہی ہو سکتا کہ آج ہم واقعتاً مسلمان نہ رہیں۔ آج ہم قوانین اسلام سے منہ موڑ کر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، آج ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، شراب نوشی جوئے بازی آج ہم کرتے ہیں، سود کا لینا دینا آج ہماری زندگی کا ایک محبوب کاروبار بن گیا ہے، تباہی و بربادی آج ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ ارے ہم تو قوم ہے جسے اللہ نے اس دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آج ہماری غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، جس بنا پر کل جو حاکم تھے آج وہ محکوم بن گئے، اور کل جو محکوم تھے آج وہ حاکم بن گئے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا میرے بھائیوں۔ آج ہمیں اپنی ماضی کی طرف، آج ہمیں اور آپ کو پچھلے زمانے کی طرف پلٹ کر جانا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے ہمارا اور آپ کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے سوا اس وقت کوئی مدد کام آتی ہے۔ محترم حضرات، آپ غور فرمائیے دوسری پیشن گوئی پر، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کریم کے صرف حرف باقی رہ جائیں گے، اس پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کریم کا خوب دستیاب ہوگا، قرآن کریم کے پڑھنے والے، قرآن کریم کے حفظ کرنے والے طالبہ بھی ہوں گے۔ آج الحمدللہ قرآن کریم کی حفظ کرنے والے طالبہ بھی ہیں، لیکن قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں لانے والے آج صفر کے درجے میں ہیں۔ برادران اسلام، بہت افسوس کی بات ہے، آج لوگ قرآن کریم کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ مرنے والے کی بخشش ہو جائے، تو کوئی قرآن کریم کی تعویذ بنا کر اسے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے، تو کوئی قرآن کریم کو خوبصورت غلافوں میں پیک کر کے اسے تاکوں کی زینت بنایا ہوا ہے، تو کوئی قرآن کریم کو سچی اور جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ بات کہتے ہوئے دل خون کا آنسو رو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم قرآن کریم کو، اس عظیم مقدس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ ہم اس سے سچی اور جھوٹی قسمیں کھائیں، ہم اسے مرنے والے کی بخشش کرائیں، ہم اس کی تعویذ بنا کر گلے کا ہار بنا لیں۔ نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میرے بھائی بہت افسوس کی بات ہے کہ آج الحمدللہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، قرآن کریم کی حفظ کرنے والے طالبہ بھی ہیں، لیکن قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں لانے والے صفر کے درجے میں ہیں، زیرو کے درجے میں ہیں۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الخدا، اور یہ مسجد اللہ کا گھر یہ بہت عمدہ عالیشان نظر آئے گا، لیکن حالانکہ ہدایت و نمازیوں سے ویران رہے گا۔ آج الحمدللہ مسجدیں عالیشان نظر آ رہی ہیں، لیکن آج مسجدیں ہدایت و نمازیوں سے ویران ہیں۔ آج پوری مسجد نمازیوں سے ویران ہے۔ ایک کہاوت ہے نا، پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو کچے ہیں نمازی۔ جناب محمد رسول اللہ، ان کے صحابہ مسجد نبوی میں کیچڑ کی حالت میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج ہماری حالات اتنا بدتر سے بدتر ہو چکا ہے کہ آج الحمدللہ مسجد کے اندر پنکھے نظر آ رہے ہیں، مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن ہے، ایسی ہے، لیکن آج ہمیں نماز پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی کو یاد رکھیے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال کرے گا، جس نماز سے ہم اور آپ دوریاں اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب کل قیامت کے روز جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس ظلم کی وجہ سے، تمہیں کس پاپ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ تو جہنمی معلوم کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازوں سے دنیا اختیار کر چکے تھے۔ جس طرح شیطان اذان کی آواز سن کر جب ایک مؤذن کان میں انگلی ڈال کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، جس طرح شیطان اذان کی آواز سن کر مسجد کے باہر بھاگنا شروع کر دیتا تھا، وہی حال ہمارا بھی تھا۔ ہم اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ مسجد سے بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور آپ اللہ سے یہی دعائیں کیجئے، اللہ تو ہمیں ہمارے ماضی کی طرف پلٹا دے اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، مسجد و مدارس کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، اسلامی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔